بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله سيدي يا نور الله وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى اور وہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں اخذنا میثاقہم ہم نے ان سے وعدہ لیا فنسوا حظا مما ذکروا بہ تو وہ بلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں فاغرینا بینہم العداوہ تو ہم نے ان میں آپس میں قیامت کے دن تک بغض اور عناد ڈال دیا وسوف ینبئہم اللہ اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا بما کانوا یصنعون جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں یہودیوں کا اور ان کے عہد وعدے کو توڑنے کا تذکرہ تھا۔ یہاں پر عیسائیوں کے بارے میں ہے کہ وہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، نصارہ سے مراد کہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے یعنی عیسائی، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے وعدہ لیا جس طرح یہودیوں سے وعدہ لیا تھا کہ ہمارے نبیوں پر ایمان لے آنا، جو بھی تمہارے زندگی میں آئیں ان نبیوں پر ایمان لانا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ تو انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ جو ہے وہ اس کو بھلا دیا جو انجیل میں انہیں نصیحتیں کی گئیں اور انہیں بتایا گیا کہ جو بعد کے نبی ہوں گے ان پر ایمان لانا، لیکن انہوں نے اس وقت وعدہ تو کر لیا اور یہ بھی کہا کہ ہم نصارہ یعنی دین کی مدد کرنے والے ہیں، لیکن بعد میں اپنے اس وعدے کو توڑ دیا اور اپنے اس وعدے سے پھر گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ان وعدوں کو توڑا تو ہم نے ان کے درمیان آپس میں عداوت اور دشمنی ڈال دی، اور یہ نتیجہ بالکل سامنے ہے کہ عیسائیوں نے جب انجیل پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو اللہ عز و جل نے ان کے آپس میں جو ہے وہ دشمنیاں ڈال دیں اور ان کے فرقے بن گئے۔ پہلے فرقے نہیں تھے عیسائیوں کے، اب دو بڑے فرقے ہیں عیسائیوں کے، ایک کیتھولک کہلاتے ہیں اور ایک آرتھوڈاکس عیسائی کہلاتے ہیں۔ یہ دو بڑے فرقے، اور حالانکہ مذہب ایک ہی ہے دونوں کا، لیکن سمجھیں کہ ایک دوسرے کو مارنے پر بھی تل جاتے ہیں۔ جو پچھلی دو عالمی جنگیں ہوئی ہیں، عظیم ورلڈ وارز جن کو کہتے ہیں، وہ انہی دو فرقوں کے آپس میں جنگ کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ دو عالمی عظیم جنگیں جو ہوئیں وہ انہی دو فرقوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے انجیل پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو ہم نے ان کے درمیان آپس میں جو ہے وہ دشمنیاں پیدا کر دیں، ایسے دشمن ہوئے کہ ایک دوسرے کی جان کے بھی دشمن ہو گئے۔ تو جو اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک فرماتا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ تم پر ظاہر کرتے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھی،
ویعفو عن کثیر اور بہت سی معاف کر دیتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ اس نور کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے ساتھ۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے آتا ہے، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یہاں اہل کتاب کہا تو اہل کتاب میں یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی دونوں ہی شامل ہیں۔ دونوں کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا قد جاءکم رسولنا، کہ ہمارے رسول تمہارے پاس تشریف لائے ہیں، یبین لکم، وہ بیان کرتے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے اپنی کتاب میں چھپا دی تھی، یعنی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو یہودیوں نے توریت کے اندر اور عیسائیوں نے انجیل کے اندر چھپا رکھی تھیں۔ جیسے رجم کی آیتیں تھیں، رجم کی آیت یہ تھی کہ جب کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے گا۔ یہ رجم کی سزا اسلام میں بھی یہی سزا ہے اور پچھلی کتابوں میں بھی یہی سزا تھی، لیکن یہودیوں نے اپنے لوگوں سے جو ہے وہ رشوتیں لے لے کر معاذ اللہ کے اس حکم کو تبدیل کر دیا اور توریت کے اندر اس کی جگہ ایک نیا حکم اپنی طرف سے شامل کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے جو رسول آئے ہیں یہ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جو تم چھپا چکے تھے، جو تم نے اپنی کتاب کے اندر چھپا دی تھی لوگوں سے، یہ ان کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ پھر آخر میں آیت کے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آئی۔ یہاں نور سے مراد جو ہے وہ اکثر مفسرین کا یہی موقف ہے کہ یہاں نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہاں نور اس لیے فرمایا اللہ عز و جل نے کیونکہ جس طرح روشنی نور کے ذریعے بندہ اندھیروں سے جو ہے وہ نکل آتا ہے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندہ کفر کی گمراہیوں سے نکل کر ایمان کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے یہاں حضور کو نور فرمایا، اور آگے اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ اللہ اس نور کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو واقعی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو واقعی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، سیدھی راہ کی تلاش میں ہے، تو اللہ عز و جل ضرور اس کی مراد پوری کرتا ہے اور اسے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے اور سیدھے رستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، تم فرما دو پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ سب کچھ کر سکنے پر قادر ہے۔ یہ نجران کے عیسائیوں اور عیسائیوں کے ایک فرقہ یعقوبیہ کا یہ موقف تھا کہ وہ ان کے اندر تین طرح کے موقفات پائے جاتے ہیں عیسائیوں میں۔ ایک موقف کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اور دوسرے موقف کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ خود مسیح جو ہیں یعنی حضرت عیسیٰ یہ اللہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ کے بدن کے اندر جو ہے وہ اللہ داخل ہوا اور اس صورت میں جو ہے وہ اللہ عز و جل زمین پر تشریف لے آیا۔ معاذ اللہ یہ ان کا عقیدہ تھا جس کا اس آیت کے اندر رد فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ مسیح عیسیٰ بن مریم ہی ہے، تو وہ بالکل غلط فرماتے ہیں، وہ بالکل غلط کہتے ہیں اور کفر کرتے ہیں وہ لوگ۔ پھر اللہ عز و جل نے ایسی بہترین دلیل اس کے آگے ارشاد فرمائی کہ اگر واقعی مسیح بن مریم جو ہے یہ اللہ ہے، تو اگر اللہ چاہے تو مسیح بن مریم کو بھی ہلاک کر دے، اس کی والدہ کو بھی یعنی حضرت مریم کو بھی ہلاک کر دے اور سارے زمین والوں کو ہلاک کر دے، لیکن اس کو کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر وہ اپنی طاقت سے چاہے، وہ اپنی قدرت سے چاہے تو سب کو ہلاک کر دے۔ یہ جس کے بارے میں تم عقیدہ رکھے ہوئے کہ وہ خدا ہے، اس کو بھی وہ ہلاک کر سکتا ہے، تو پھر اس کا کون کیا کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کی بادشاہت، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر
قادر ہے، ہر بات کرنے پر قادر ہے۔ تو جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ معاذ اللہ ہیں، تو ان کا یہ رد کیا گیا اس آیت کے اندر، اور بتایا گیا کہ ان کا یہ عقیدہ بالکل برا اور کفر پر مبنی عقیدہ ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت کے ساتھ 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔